السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے دجال کے بارے میں وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں جس کے حلیے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا۔ اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں وہ باتیں بتائیں تاکہ میری امت گمراہ نہ ہو سکے اور وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ ہمارے عزیز بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی زبردست فتنہ ہوگا کہ قیامت تک جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں اور جتنے بھی فتنے اس دنیا کے اندر آئے اور قیامت تک جتنے بھی فتنے اس دنیا میں آئیں گے، ان تمام فتنوں سے زیادہ سخت فتنہ اور سب سے زیادہ خطرناک فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہوگا کہ دجال کے فتنے سے بچنا ہر انسان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دجال کے فتنے سے صرف اور صرف وہی لوگ بچ سکیں گے جو بالکل پکے ایمان والے ہوں گے، پختہ یقین کے ساتھ، پختہ یقین اللہ تعالیٰ پر رکھنے والے ہوں گے، بالکل ان کا ایمان کامل و مکمل ہوگا، وہی لوگ دجال سے بچ سکیں گے، اور ہر انسان کا بچنا دجال کے فتنے سے آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنے ایمان کو قوی کریں اور ایمان کو مضبوط کرنے والی جو چیزیں ہیں اس پر عمل کریں۔ خیر، بہرحال تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حلیے کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے فتنے سے کس طرح بچنا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے زیادہ سخت فتنہ ہوگا۔ تمام صحابہ نے اس سے پناہ مانگی ہے، ہم سب کو بھی اس سے پناہ مانگنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے اور اپنی اولادوں کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں دجال نہ آ پائے، اگر دجال رونما نہ ہو سکے ہمارے زندگی کے اندر بھی، تو ہماری نسلوں کے اللہ ہماری نسلوں کو دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیے۔ بہرحال فتنے سے ہمارے ایمان کو سالم رکھے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ دکھنے میں کیسا ہوگا۔ اس سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ دجال کو دجال کہنے کی وجہ کیا ہے، دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں، دجال کہنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، دجال اصل میں لفظ دجلتن سے بنا ہے، عربی کا لفظ دجلتن، دجلتن سے دجال بنا ہے، جس کے معنی ہے جھوٹ، کیونکہ دجال ایک بہت بڑا جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ یہ تو اس کی پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دجل کے معنی ہے طے کرنا، دجل کے معنی طے کرنا ہے، چونکہ دجال پوری زمین کی مسافت طے کرے گا، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ وہ پوری زمین میں گھومے گا، پوری زمین میں پھرے گا وہ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ دجل کے معنی ہے کسی چیز کا پھیل پڑنا، دجل کے معنی ہے کسی چیز کا پھیل پڑنا اور چھپا لینا، چونکہ دجال پوری زمین پر اپنے لشکروں کے ساتھ پھیل کر زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے بھی اس کو دجال کہتے ہیں۔ دریائے دجلہ کو بھی دجلہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پانی نے زمین پر پھیل کر اتنے حصے کو ڈھانپ لیا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ دجل کے معنی ہوتا ہے لکڑی یا کسی اور دھات وغیرہ پر سونے کا پانی چڑھا دینا، تاکہ حقیقت اس کی کچھ ہو اور ظاہر کچھ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ لکڑی یا دھات پر سونے کے پانی کو چڑھا دینے سے اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، حقیقت کچھ ہوتا ہے اور ظاہر میں کچھ دکھتا ہے، چونکہ لوگ اس کو سونا ہی سمجھتے ہیں۔ اور دجال بھی باطل کو اس انداز میں پیش کرے گا، دجال باطل کو اس انداز میں پیش کرے گا کہ لوگ محسوس کریں گے کہ حق ہے،
یہی حق ہے، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں، اس لیے بھی اس کو دجال کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر دجال کے حلیے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے دجال کا حلیہ انتہائی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، یعنی کہ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، وہ کانا ہوگا۔ اس حدیث سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک یہ کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو فتنہ دجال سے آگاہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ دجال کے حلیے کا ایک جز یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ یہ علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اپنی امت کو، تاکہ وہ دیکھ کر اس کو پہچان لیں، اور دوسرا ایک اور اس کا عیب ہوگا، وہ آگے ہم بتائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو کانا کذاب دجال سے ڈرایا ہے، خبردار بے شک وہ کانا ہے، خبردار بے شک وہ کانا ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ بہت بڑا دجال کا ایک عیب ہوگا جس کو وہ مٹا نہیں سکتا۔ وہ اپنے آپ کو رب کا دعویٰ تو کرے گا، لیکن ایمان والے جو مومن ہوں گے وہ اس سے یہی کہیں گے کہ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو تیری ایک آنکھ کانی کیوں ہے، اور میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میرا رب وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور تیری پیشانی پر کافر کیوں لکھا ہوا ہے، تیری آنکھوں کے درمیان میں یہ جو کافر لکھا ہے، یہ کافر کیوں لکھا ہے؟ تو اس کا جواب دجال نہیں دے پائے گا۔ تو یہ بہت بڑی علامت ہوگی، اور یہ کافر جو لکھا ہوا ہوگا یہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا انسان کے لیے کہ اس کو ہر ان پڑھ اور پڑھا لکھا سب پڑھ لے گا، کوئی ان پڑھ بھی ہوگا اور جاہل بھی ہوگا تو وہ بھی اس کو کافر پڑھ لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ باتیں نہ بتاؤں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتائی؟ بلا شبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ وہ کانا ہے، اور وہ اپنے ساتھ جنت جیسی چیز اور آگ جیسی چیز لیے پھرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت جیسی چیز لے کر چلے گا اور آگ جیسی چیز بھی لے کر وہ چلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے، لوگوں کو بہکائے گا، وہ لوگوں کو اس طریقے سے بہکائے گا، لیکن جو ایمان والے ہوں گے، جو مومن ہوں گے، وہ اس سے بچ جائیں گے۔ کہے گا کہ یہ جنت ہے، حالانکہ وہ آگ ہوگی، جس کو وہ جنت کہے گا وہ آگ ہوگی، اور جس کو وہ آگ کہے گا وہ جنت ہوگی، اور جس کو وہ آگ دکھائے گا وہ جنت ہوگی، اصل میں وہ کیا ہوگی؟ وہ جنت ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال نکلے گا اور بے شک اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، پھر جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ آگ ہوگی، اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ تو جو شخص تم میں سے اس کو پائے تو وہ اس کی آگ میں گرے۔ تو جو بھی شخص تم میں سے اس کو پائے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ آگ میں گرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پاکیزہ پانی ہوگا، وہ ٹھنڈا میٹھا پاکیزہ پانی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے۔ جو لوگ دجال کو رب تسلیم کر لیں گے، رب مان لیں گے، تو وہ گویا کہ ان کو وہ جنت میں ڈال دے گا، اور جس کو وہ جنت میں ڈالے گا اصل میں وہ جنت نہیں ہوگی، وہ آگ ہوگی، اور جس کو وہ آگ میں ڈالے گا تو وہ اصل میں وہ آگ نہیں ہوگی، وہ جنت ہوگی، وہ جنت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ اس آگ کو حکم فرما دیں گے ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے ابراہیم پر۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ اس سے پہلے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو حدیث مروی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تو جو لوگ دجال کو رب نہیں مانیں گے تو انہیں وہ دوزخ میں پھینک دے گا، حالانکہ وہ جنت ہوگی۔ حالانکہ وہ کیا ہوگی؟ حالانکہ وہ جنت ہوگی۔ اور جو لوگ اس کو رب تسلیم کر لیں گے، یعنی اس کو رب مان لیں گے، تو ان کو وہ جنت میں ڈال دے گا، حالانکہ وہ دوزخ ہوگی۔ جن کو وہ جنت میں ڈالے گا وہ دوزخ ہوگی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب دیکھیے، قبر ایک ہی ہے، یا پھر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، یا قبر کے گڑھوں میں سے یعنی کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گا۔ تو جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو مومن ہوں گے، جن کے اعمال اچھے ہوں گے، تو ان کے لیے وہی قبر علیین بن جائے گی، یعنی کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اور جو کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو وہی قبر ان کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طریقے سے جب دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ جو جنت و جہنم چلے گی، ہے نا، تو اس میں جو ہے جس کو وہ جنت میں پھینکے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا ہوگا؟ وہ دوزخ ہوگی۔ اور جس کو وہ دوزخ میں پھینکے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگی؟ وہ جنت ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ دجال سے متعلق جتنا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اتنا کسی نے دریافت نہیں کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ دجال سے متعلق جتنا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، دریافت کیا ہے، اتنا کسی نے دریافت نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہیں اس کی طرف سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، تمہیں اس کی طرف سے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، یعنی دجال کے ہاتھ سے جو کچھ بھی ظاہر ہوگا وہ سب سحر و باطل ہوگا، یعنی کہ جو روٹیوں کے پہاڑ چلیں گے، جو نہریں چلیں گی، یہ سب سحر ہوگا، جادو ہوگا، شعبدہ بازی ہوگی، ایسا کچھ ہوگا نہیں۔ اور اس سے پہلے جو بہت زیادہ قحط آئے گی، دجال کے خروج سے پہلے جو ہے بہت زیادہ قحط سالی ہوگی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال کے فتنے میں سب سے زیادہ مبتلا ہونے والی عورتیں ہوں گی، کیونکہ عورتیں جو ہے زینت کو اور کیا نام سے چمک دمک کو اور دنیاوی لذتوں کو زیادہ اختیار کرتی ہیں، زیادہ پسند کرتی ہیں، اس لیے سب سے زیادہ تعداد میں دجال کے ساتھ جو ہے وہ عورتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب ایمان والی عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ سحر و باطل ہوگا، یہ تمام کی چیزیں کیا ہوں گی؟ سحر و باطل ہوں گی، اور شعبدہ بازی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے، وہ بے حقیقت صورتیں ہوں گی، وہ سب کے سب جادو ہوں گا جو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیں گے، جس سے باطل پرست لوگ گمراہی کا شکار ہوں گے۔ ہاں، اس سے مومن کو گمراہ کرنے کی اور شک میں مبتلا کرنے کی بالکل طاقت نہیں ہوگی۔ جو لوگ مومن ہوں گے ان کو وہ بالکل گمراہ نہیں کر پائے گا، اس کو اس کی طاقت نہیں ہوگی۔ مومن کو اس کو دیکھ کر اور پختہ یقین ہو جائے گا۔ جب مومن لوگ اس کو دیکھیں گے تو اس کو تو بالکل پختہ اور یقین ہو جائے گا کہ ہم نے جو کچھ پڑھا تھا، ہم نے جو کچھ سنا تھا، دجال بالکل ویسا ہی ہے، تو اس کا یقین اور بڑھ جائے گا اور اس کا جھوٹ ان پر ظاہر ہو جائے گا۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ ہم دجال سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو قوی رکھیں، ایمان کو مضبوط رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں اس تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ اگر ہم علم سے دور ہوں گے اور اللہ کے احکام سے دور ہوں گے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے ہماری زندگی دور ہوں گی دین سے،
تو ظاہر سی بات ہے دجال تو بہت بڑا فتنہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے فتنے میں بھی ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اگر ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہوگا، تو چھوٹے سے چھوٹے فتنے آج کل دنیا کے اندر رونما ہو رہے ہیں، اسی میں آج مسلمان ملوث ہو کر اسی میں جو ہے اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو دجال کا فتنہ تو خیر بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو قوی رکھنا ہوگا اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہوگا، تبھی ہم دجال کے فتنے سے بچ سکیں گے، ورنہ ہر ایک کے لیے بچنا دجال سے آسان نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہر جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت فرمائیں گے، جو لوگ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے، اور اسی ہفتے میں اگر دجال کا خروج ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دجال سے حفاظت فرمائیں گے، اور اگر دجال کا خروج نہیں بھی ہوا تو جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں دجال کے علاوہ، جو دجالی فتنے جن کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ سورہ کہف کی تلاوت فرماتے ہیں جمعے کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پہ ایک نور قائم کر دیتے ہیں۔ جو لوگ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر ایک نور قائم کر دیتے ہیں، ان کے دلوں پر ایک نورانیت سی چھا جاتی ہے، اور وہ ایک ہفتے تک رہتی ہے۔ اس کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ہفتے تک ہوتی ہے۔ پھر جب ایک ہفتہ مکمل ہوتا ہے تو پھر وہ سورہ کہف پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ نورانیت ان کے دلوں کے اوپر چھا جاتی ہے، تو کوئی بھی فتنہ اثر انداز اس دل کے اوپر نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ دجال سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اپنے آپ کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں کہ جب بھی دجال کا خروج ہو تو ایمان والے اس سے محفوظ رہیں، اور سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کے دن پابندی کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے انشاءاللہ ہم وضاحت کے ساتھ دجال کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور آگے آپ حضرات کو ہم یہ بتائیں گے کہ دجال کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے، اور پھر کس طریقے سے دجال کو ماریں گے، اور دجال کہاں پر مرے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، مطلب کب کس طریقے سے ہوگا، تمام کی تمام چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا، اور قیامت کی جو بڑی بڑی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم آپ حضرات کو بتائیں گے۔